بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیک۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام استخارہ کوہ نور ٹی وی پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں براہ راست اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ پروگرام استخارہ جو کہ آپ لوگ ہر روز ہی دیکھتے ہیں، ہماری اور آپ لوگوں کی ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کی لائیو کالز جو پروگرام میں شامل کی جاتی ہیں، سوالات شامل کیے جاتے ہیں، جو بھی آپ لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما علماء کرام، مشائخ پیران عظام جو کہ آپ احباب کی رہنمائی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ ہر روز کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام میں آپ احباب کی رہنمائی کے لیے اور ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے انتہائی معتبر شخصیت جو کہ اس پروگرام کا بھی حصہ ہیں، یقیناً آپ ان کو بارہا دیکھتے رہتے ہیں، اور آج ایک مرتبہ پھر ہماری دعوت کو قبول کرتے ہوئے آپ پروگرام کا حصہ بنے ہیں، تشریف لائے۔ حضرت علامہ مولانا عبداللہ ثاقب صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ قبلہ علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ایک مرتبہ پھر آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور الحمدللہ ہمارے جتنے بھی علماء کرام، مشائخ ہوں، قبلہ شاہ صاحب ہوں، سہروردی صاحب ہوں، علامہ صاحب ہوں، پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، جو کہ یقیناً اپنی اپنی مصروفیات کے ساتھ اسی اسکیجول میں وقت نکالنا پھر ایک بہت جو ہے وہ ہمارے لیے بھی سعادت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، اور یقیناً یہ ایک اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے وہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اور خالصتاً جو ہے وہ آپ احباب کی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک بھی ہوتے ہیں اور آپ احباب کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ آپ سے گفتگو بھی رہے گی، اور سوالات جو آئیں گے انشاءاللہ وہ بھی ہم علامہ صاحب کے سامنے پیش کریں گے، اور تفصیل سے انشاءاللہ ان کی وضاحت بھی ہوگی۔ پروگرام کے آغاز میں ایک مرتبہ پھر بتا دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ پروگرام میں کس طرح شامل ہو سکتے ہیں، پروگرام میں جوائن ہمیں کیسے کر سکتے ہیں، لائیو کال کے ذریعے، اور لائیو کال کے لیے نمبرز جو ہے وہ آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ لوگ کال کرنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، یا کچھ بھی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو آپ لوگ بالکل کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ کے ذریعے آپ لوگوں کے میسیجز، آپ لوگوں کے پیغامات، اور خط کے ذریعے بھی آپ لوگوں کے پیغامات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کی رہنمائی ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی۔ خط کے ذریعے جو ہمیں پیغامات، سوالات پہنچتے ہیں ان کی بھی تھوڑی سی وضاحت۔ ایک دو دن پہلے جو ہے وہ ایک خط ہم تک کچھ آتے ہیں ایسے کہ جو جوابی لفافہ ساتھ میں نہیں بھیجتے ہیں، تو جوابی لفافہ یا تو نہ تو آپ لوگوں کی طرف سے اور نہ ہی ہماری طرف سے، مطلب اس کو خریدنے میں یہ سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بہت کوئی ایکسپینسو ہو تو انسان اس میں سوچتا ہے کہ پتہ نہیں شاید بہت مہنگا ہے، لیکن ہماری طرف سے آپ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ مختلف علماء ہوتے ہیں پروگرام میں، اور مختلف علماء تک جو ہے وہ آپ کے خطوط پہنچائے جاتے ہیں، اور پھر وہ چونکہ علماء کی ایک اپنی مصروفیات ہوتی ہے ظاہر ہے، اور اس میں پھر وقت نکالنا، اسپیشلی اس کے لیے سارے معاملات کرنا یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں کو بس اتنا کہا جاتا ہے کہ جوابی لفافے کے ساتھ بالکل اٹیچ کر کے آپ نے اپنا خط بھیجنا ہے تاکہ واپس آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی ساتھ ساتھ ایک طریقہ کار آپ لوگوں کی رہنمائی کا ہے، جو ہمارے ناظرین، دیکھنے والے، سننے والے تفصیل سے بات کرنا چاہیں یا کوئی اپنا مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی ساتھ میں رہنمائی جو ہے وہ جاری رہتی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ باقی آپ لوگ کالز کے ذریعے پروگرام میں شامل ہوتے ہی ہیں، ہم جہاں پر مختلف موضوعات پہ بھی بات کرتے ہیں، ہر روز کسی نہ کسی ایک موضوع پر، ایک ٹاپک پہ ہم بات کرتے ہیں، اور اپنے طرف سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف سے یہ سارے معاملات ہونے چاہیے۔ معاشرے میں رہتے ہوئے مسلمان ہونے کے ناطے کچھ ذمہ داریاں بھی انسان کے اوپر ہوتی ہیں، اور آپ سے آپ کے گھر والے، آپ کے بہن بھائی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے جو ہے وہ جو بہنوں، تمام مطلب جو فیملی کے ممبرز ہیں وہ سب احباب ہو گئے، اور اسپیشلی آپ لوگوں کے جو محلے دار ہوتے ہیں، جو آپ لوگوں کے ہمسائے جن کو کہا جاتا ہے، نیبرز کہا جاتا ہے، وہ آپ لوگوں سے سیٹسفائی ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ ایک انسان کی ایک بڑی شخصیت کا کردار خاص ہوتا ہے زندگی میں۔ تو کچھ اس پر ہم آج گفتگو کرتے ہیں علامہ صاحب قبلہ سے کہ اپنی اندر کی شخصیت کو نکھارنے کے لیے، اپنے آپ کو نکھارنے کے لیے، معاشرے میں ایک اچھا مقام بنانے کے لیے، عزت دار ہونے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ان تمام احکامات کے ساتھ ساتھ کیا ضروری ہے کہ ہمیں اپنا کردار معاشرے میں اس انداز میں جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ علامہ صاحب قبلہ سے گزارش کریں گے آپ گفتگو کا آغاز فرمائیے گا، تو ساتھ ساتھ کالز بھی شامل کرتے رہیں گے انشاءاللہ، گائے بگائے جو بھی آپ لوگوں کے سوالات ہوں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ علامہ صاحب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم. انتہائی اہم سوال کے ساتھ آپ نے ہمیشہ کی طرح آج کے پروگرام کا آغاز بھی فرمایا. جزاک اللہ. انٹرو میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ہم سب کی توجہ دلائی کہ ہمیں اپنے کردار کو کیسے خوبصورت بنانا ہے، اور اس میں آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ جو بنیاد ہے وہ بھی سوال ہی میں فرما دی کہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل پیرا ہو کر ہم نے اپنے کردار کو خوبصورت سے خوبصورت بنانا ہے. جناب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کے جب ہم زمانہ ولادت و بعثت کے درمیان کے عرصے کو دیکھتے ہیں تو یہ 40 سالہ دور انتہائی نگفتہ بے حالات کے اندر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسر فرمایا. وہ زمانہ کہ جس زمانے میں نہ علم کی بات کی جاتی، نہ شعور کی بات کی جاتی، نہ حکمت و دانائی سے کوئی فیصلہ کیا جاتا، بس ایک ہی بولی بولی جاتی اور وہ تھی نفرت کی بولی. اللہ ہر طرف سے صرف اور صرف لڑائی، فساد، خون ریزی، جنگ و جدل، اس طرح کے مزاج میں وہ معاشرہ ڈھل چکا تھا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں شروع ہوتی جو نسل در نسل کئی نسلوں کو تباہ کر دیتی اور بات کچھ بھی نہ ہوتی. ایسے معاشرے کے اندر جہاں بیٹیوں کو باپ اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتا یا اپنے ہاتھوں سے مار کر فخر محسوس کرتا کہ میں نے اپنی اتنی بیٹیوں کو مارا ہے، وہ معاشرہ کے جہاں عورت کا وجود جو ہے وہ صرف اور صرف ایک کھلونے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا. وہ معاشرہ کہ جس معاشرے میں قانون صرف اور صرف یہ تھا کہ جو جتنی طاقت رکھتا ہے وہ اتنا ہی اپنی مرضی کا مالک ہے. ایسے معاشرے کے اندر ایک ہستی جنم لیتی ہے اور وہ 40 برس اسی معاشرے کے اندر ایسے بسر فرماتے ہیں جیسے وہ اس معاشرے کا حصہ ہی نہ ہوں، جیسے وہ کسی اور جہان کی مخلوق ہوں اور کسی اور سیارے پہ زندگی بسر فرما رہے ہوں. نہ ان پر دن رات کا اثر پڑتا، نہ ہمسایوں کی، نہ اپنے آس پاس قبائل کی جنگ کا ان کے مزاج پہ کوئی فرق پڑتا، نہ ہی وہ بیٹیوں کو دفن کرنے والوں کی طرح اپنے اندر صفاکی محسوس کرتے، بلکہ 40 برس اس بے مثال طریقے سے گزارے کہ جب 40 برس کے بعد اجازت ملی اور اللہ کی طرف سے یہ اذن ہوا کہ اب آپ اپنے نبی ہونے کو ظاہر فرما دیجئے، اب آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں اللہ کا نبی بن کر تم میں مبعوث ہوا ہوں. تو جناب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو یقینی طور پر جو معاشرہ اس قدر گراوٹ کا شکار تھا ان سے پھر آپ کو سوائے نفرت کے، سوائے عداوت کے کچھ اور نہیں حاصل ہونے والا تھا. اور وہی ہوا، لوگوں نے نفرت کی انتہا کر دی، دشمنی کی انتہا کر دی، اور انہوں نے پھر ایک سوال جو رکھا جو کہ بڑا ریزنیبل سوال تھا، جو کہ کوئی بھی ہوتا وہ کرتا. وہ سوال یہ تھا کہ ہم کیسے مان لیں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ آپ کا دعویٰ یہ ہے، دلیل کیا ہے؟ اس موقع پر قرآن حکیم برہان رشید نے بحیثیت مسلمان ہمارے سروں کو قیامت تک کے لیے فخر سے بلند فرما دیا کہ وہ معاشرہ جو حالت کی میں تھوڑی سی منظر کشی کر چکا، اس معاشرے میں یہ فرد کھڑے ہو کر بازو لہرا کر فرماتے ہیں کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، مجھ سے دلیل کا سوال پوچھنے والوں 40 برس میں تمہارے اس نام نہاد معاشرے میں رہا، کسی ایک سیکنڈ کے لیے مجھ پر انگلی اٹھاؤ. سارے کفار سامنے کھڑے تھے، دشمن بن کے کھڑے تھے، عداوت کی آگ سینے میں سلگ رہی تھی، لیکن سر جھک گئے اور زبان سے جو جملہ نکلا وہ یہی تھا کہ آپ کے کریکٹر پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے، آپ کا دن بھی بے داغ ہے، آپ کی رات بھی بے داغ ہے. اس لیے ہمیں اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے اس پہلو کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے جستجو کرتے رہنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعلیمات کے حوالے سے اور بہت خوبصورت آغاز
جو ہے وہ علامہ صاحب قبلہ نے گفتگو کا فرمایا ہے. ساتھ ساتھ کالز کا سلسلہ بھی ہے تو وہ بھی ہم انشاءاللہ شامل کرتے رہیں گے اور یقیناً گفتگو بھی ہمارے ساتھ ساتھ جاری و ساری ہے. پہلے کالر ہے, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. چلے لائن ان کی ڈراپ ہوگی, دوبارہ کال ملے گی تو انشاءاللہ ضرور بات کریں گے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے, آپ کی زندگی سے اور معمولات نبوی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو چیزیں ہم لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں, جو ملتی ہیں, جو ہم تک علماء کے ذریعے پہنچیں, صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ذریعے پہنچیں اور بزرگان دین کے ذریعے پہنچیں, انہی سب چیزوں پر عمل کرتے ہوئے ہم معاشرے میں ایک بہت اچھا کردار, ایک حسین کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. اور بالکل ایک اشارہ ابھی علامہ صاحب نے دیا اسی جانب, اور اسی کو انشاءاللہ ہم ساتھ میں کنٹینیو بھی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ گفتگو بھی جاری ہے علامہ صاحب قبلہ سے بھی, اور ساتھ میں آپ کی کال بھی شامل کر رہے ہیں. اور کوشش ہماری ہوتی ہے کہ دوران پروگرام میں کوئی نہ کوئی ایسی بات, کوئی ایسا جملہ, کوئی ایسا پیغام خوبصورت آپ لوگوں تک پہنچ سکے تاکہ ہمارے بھی یہاں پر بیٹھنے کا مقصد جو ہے وہ صحیح معنوں میں پورا ہو سکے. اگلے کالر کی جانب بڑھتے ہیں, ان کو ہم شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں نثار احمد بول رہا ہوں اسلام آباد سے. سر آپ کے چینل کا آواز بند ہے, آواز نہیں آ رہی. وقار احمد صاحب, ٹی وی کا والیوم, ٹی وی کا والیوم کیا آواز اچھا جی, بند ہے. اچھا آواز, اچھا چلیں, اچھا آپ سوال کیجئے گا, باقی پھر ہمارے جو ٹیکنیکل ہیں وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. نہیں, ہم نے یہ آپ کا جو پروگرام دیکھنا ہوتا ہے لیکن آج آواز بند ہے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ابھی کوئی سوال تو نہیں ہے؟ نہیں آ رہی. چلے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بہت شکریہ, بڑی مہربانی جی. اگر ہو سکتا ہے چونکہ کچھ ٹیکنیکل ایشو اگر کوئی ہو گیا ہے, والیوم آپ تک نہیں پہنچ رہا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو مختلف ڈسٹریبیوشنز ہوتی ہیں علاقوں کی, وہاں کی جو کیبل کا نیٹ ورک ہوتا ہے وہاں سے کچھ ایسا ایشو آ رہا ہوتا ہے. کیونکہ اگر ہمارے ہاں سے کوئی ایسا اگر ایشو کبھی آ جائے ٹیکنیکلی حوالے سے تو ہم تو پروگرام کا آغاز ہی نہیں کرتے ہیں اور نہ ہم کر سکتے ہیں. تو اسی لیے ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کو چینج کریں یا پھر تھوڑا سا اس کو ذرا آن اینڈ آف کے بعد دیکھیں تو انشاءاللہ آواز یقیناً آپ تک ہماری پہنچے گی. ایسا نہیں ہے کہ ہماری آواز آپ تک نہیں جا رہی ہے, ہماری آواز ہی آپ تک جاتی ہے اور آپ کی آواز ہم تک پہنچتی ہے. یہ سب چیزیں ملتی ہیں تو یہ محبتوں کا سفر جاری و ساری رہتا ہے. انشاءاللہ آج بھی ہم ساتھ ساتھ گفتگو کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں اور کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم بہت آسان الفاظ میں جو ہے وہ سوالات کو سامنے پیش کیا جائے اور ان پر گفتگو کی جائے. جی علامہ صاحب کی بلا کنٹینیو ہم کریں گے, مزید آگے بڑھتے ہیں آپ کی گفتگو کے ساتھ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنے 40 سالہ بے مثال کردار کو رکھا اور یہ ایسی دلیل بنا کہ جس دلیل کا کوئی ان کے پاس جواب نہیں تھا. پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی محبتوں کو عام فرمایا ہے. حضرت امی طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ سے سوال کیا گیا کہ اے امی جان ذرا فرمائیے گا, کیونکہ بیوییں زیادہ خبر رکھتی ہیں اپنے شوہروں کے مزاج کے بارے میں, تو ذرا ارشاد فرمائیے گا جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزاج شریف کیسا تھا, آپ کی عادات کیسی تھی, آپ کا اخلاق کیسا تھا. تو میرے خیال سے کال ہے, آپ ہاں کالرز بھی ہیں, ہم ساتھ ساتھ میں شامل کرتے رہتے ہیں. اور میری جو مطلب گفتگو اور دوران پروگرام کی ٹون ہے اس کو آپ ہی سمجھ سکتے ہیں, ہمارے کال بھی ساتھ ساتھ ہیں. السلام علیکم جی. ہاں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ میں مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی میری بہن بتائیے کیا سوال ہے. میں نے کہنا تھا کہ نا میری والدہ جن کا گلے کا مسئلہ ہے, 10 سال پرانا مرض ہے, مطلب وہ کچھ بھی کھاتی ہے نا تو ان کے گلے میں پھنس جاتا ہے. آپ نے پہلے بھی کال کی تھی ہمیں؟ ہاں جی کی تھی میں نے آپ کو. آپ کو کیا بتایا گیا تھا؟ میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ میری والدہ ہیں, وہ ان کا اتنا پرانا مرض ہے کہ وہ اتنے علاج انہوں نے کروائے ہیں, بہتری نہیں آئی. نہیں میری بات سنیں, ہماری طرف سے آپ کو کیا بتایا گیا تھا یہ بتائیے. میں آپ کی طرف سے جو بتایا گیا تھا نا وہ اسی دن نا ہماری لائن خراب ہو گئی تھی, مطلب کیبل چلی گئی تھی, اس لیے اب آپ سے دوبارہ کیا. والدہ کا نام بتائیے گا. انیلا. عمر کتنی ہے ان کی؟
45 साल। 45 साल उम्र है, ठीक है ठीक है। चले हम रहनुमाई कर रहे हैं इंशाल्लाह। अभी जवाब दे रहे हैं, आप जवाब सुन लीजिए, टीवी स्क्रीन पे फ़ोन बेशक बंद कर दें, अलामा साहब जवाब देंगे इंशाल्लाह। ये पहले भी हमारी बहन ने कॉल की थी, अलामा साहब इनकी वालदा के गले का थोड़ा इशू है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा है, वो कहती हैं कुछ खाती पीती भी हैं तो बाहर को निकल आता है, और मतलब बहुत परेशानी है, मेडिकली ट्रीटमेंट भी साथ साथ जारी है, लेकिन कोई फ़र्क महसूस नहीं होता है। तो काफ़ी अरसे से इनकी वालदा का ये मसला है। जवाब इनको दिया गया था, लेकिन शायद इन्होंने कुछ इशूज बताया जो जवाब सुन नहीं पाए, तो आप एक मरतबा ज़रा दोबारा से इनकी रहनुमाई हमारी बहन की कीजिएगा। जी, एक तो जैसे अबू बकर भाई ने बताया कि आप मेडिकली ट्रीटमेंट करवा रही हैं, वो ज़रूरी है, आप अपना ट्रीटमेंट जारी रखें। और दूसरा ये है कि अल्लाह के कलाम से शिफा हासिल करने की नीयत से सूरह फातिहा शरीफ बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 7 मरतबा आपने इस तरह सूरह फातिहा शरीफ पढ़नी है। अव्वल आखिर आपने 7 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है, पानी पर दम करके सुबह फजर की नमाज के बाद और नमाज मगरिब के बाद। ये पानी पे दम करके आपने अपनी वालदा को ये पानी पिलाना है। 41 दिन तक आपने ये अमल करना है, और साथ जो है आपने मेडिकल ट्रीटमेंट वो अपना जारी रखना है। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम खैर का मामला फरमाएगा इंशाअल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। जवाब सुन लिया मेरी बहन आपने, उम्मीद है आपने सुन लिया होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम मेहरबानी करें, हम दुआ गो हैं, दुआ पहले भी की थी और यकीनन अब भी करेंगे। दुआ में ही शामिल रहते हैं हमारे तमाम कॉलर्स जितने भी प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, और तमाम आलम इस्लाम देखने और सुनने वाले मालिक कायनात सब पर अपना करम और अपना फजल फरमाए। मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट कॉलर है, उनको भी हम शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें और सवाल करें। आप बताएं क्या सवाल है। जी, मेरा नाम असमा है, मैंने अपने नाम का इस्तिखारा करवाना था। अच्छा, क्या इस्तिखारा, क्या पूछना चाह रही हैं? जी, ख्वाब बहुत ज्यादा बार बार आते हैं। ख्वाब जी बार बार रोता हुआ दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? बार बार एक इंसान रोता हुआ बार बार दिखाई देता है। एक इंसान, अच्छा, हाँ जी। वो इंसान कोई अपना जानने वाला है या मतलब कौन है वो शख्स जो भी वो है? लफ्ज़ दिखाई देता है, नजर नहीं आता। अच्छा ठीक है। अस्मा नाम है आपका? हाँ जी, अस्मा। आपकी वालदा का नाम? साइदा बीबी। ये जो ख्वाब आपको आता है ये रात के सोते में आता है या दिन में भी अगर कभी आप सोएं तो आता है? दिन में भी आता है, रात के वक्त भी आता है। रात में भी आता है, ठीक ठीक ठीक। चलें हम आपकी रहनुमाई कर रहे हैं इंशाल्लाह, ज़रूर। बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम देखिएगा, अल्लामा साहब बताएंगे इंशाल्लाह ये ख्वाब जो आपको आता है इसका क्या मामला है, क्या माजरा है, और मतलब क्या इसके हवाले से अगर कुछ है भी आपके साथ तो उसकी सूरत में इंशाल्लाह रहनुमाई कुरान और सुन्नत की रोशनी में होगी। एक तो मेरी बहन कोशिश किया करें आप बावज़ू सोया करें, सोने से पहले वज़ू कर लिया करें, इसके वैसे भी बड़े फ़ज़ाइल हैं, और जब आप वज़ू करके सोएंगी तो इंशाअल्लाह आपका गिरद हिसार वज़ू की बरकत से कायम हो जाएगा। दूसरा, आपने सोने से पहले आयतुल कुर्सी शरीफ और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुमिनून से निअमल मौला व निअमल नसीर अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, यहाँ तक अगर आप पढ़ सकें, न पढ़ सकें तो कम अज़ कम आयतुल कुर्सी और चारों कुल ये ज़रूर आपने पढ़कर अपने ऊपर दम करके सोना है और बावज़ू सोना है। इंशाअल्लाह आपको ये ख्वाब आना बंद हो जाएगा, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन बस बावज़ू सोना है और आयतुल कुर्सी और साथ चारों कुल ये आपने लाजिम पढ़ के सोने हैं, ये नहीं भूलना। इंशाअल्लाह आपकी ये परेशानी ख़त्म हो जाए इंशाअल्लाह जी। कभी बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि स्पेशली ख्वाब के हवाले से बहुत कुछ सारा दिन चल रहा हो दिमाग में, दिल में, तो वो सारी चीज़ें भी आपके जो है वो रात में सोते हुए अक्सर बस इस तरह चलती रहती हैं, तो इंसान परेशान हो जाता है कि पता नहीं कोई मामला ऐसा है या कोई ऐसी परेशानी है। ख़ास तौर पे हमारी जो ख़वातीन हैं
جن کے دل بہت چھوٹے ہوتے ہیں اس حوالے سے، مطلب ان کی سوچ اور وہ ڈر جاتی ہیں بہت جلدی. اصل میں مطلب بتانے کا اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بس ان کے ہاں شاید ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، یا کسی نے کچھ کر رکھا ہے یا کروا دیا ہے. تو بہرحال جس طرح آپ کو بتایا علامہ صاحب نے، تو باوضو اور نماز کی پابندی جب ہوگی انشاءاللہ، تو یہ جو ہم اکثر وظائف کی صورت میں مختلف جو ہے وہ وظائف بتائے جاتے ہیں، یا پھر درود پاک کا اسپیشلی جو آپ کو بتایا جاتا ہے، یہ سارے معاملات بتانے کا بھی مقصد خاص یہی ہوتا ہے کہ روحانیت کے حساب میں جب بندہ رہتا ہے تو پھر بہت سے ایسی چیزوں سے انسان بچ جاتا ہے، بہت سے ایسے وسوسے، ایسے خیالات، ایسے مسائل، ایسی پریشانیوں سے انسان بچتا ہے، اور ایسا کوئی معاملہ انسان کے دل دماغ میں نہیں ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے بہت. باقی آپ کو جو بتایا ہے علامہ صاحب نے، یہ وظائف آپ کیجیے گا، ساتھ میں دعا بھی کریں اپنے لیے انشاءاللہ. اللہ کریم میں چاہا تو معاملات بہتر ہوں گے انشاءاللہ. جی علامہ صاحب قبلہ، ہم ساتھ ساتھ گفتگو بھی فرما رہے ہیں، اور شاید ایک وہ مثال کے طور پہ کوئی بات جو آپ میں وہ حدیث مبارکہ کا حوالہ حوالہ حضرت امی طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ تو بیوی ہیں، آپ تو تنہائیوں کو بھی جانتی ہیں، ذرا رہنمائی فرمائیے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا. کیسا؟ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کا جواب سوال سے دیا. فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ عرض کی امی جان قرآن تو پڑھا ہے، لیکن ہمارے سوال کا اس سوال سے کیا لینا دینا؟ فرمایا بڑا گہرا تعلق ہے، وہ اس طرح کہ تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کریم ہے. یعنی چلتا قرآن کریم، بولتا قرآن کریم اگر دیکھنا ہے تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو. اللہ کیسا انسان چاہتا ہے، اللہ کس معیار پہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ، ہم شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں شبانہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی میری بہن بولیے گا، بتائیے. وہ میں نے آپ سے ایک ذرا یہ مسئلہ پوچھنا تھا. میری بیٹی اور میرے نا داماد کا نا آئے دن لڑائی ہوتی ہے، ہر 2 ماہ بعد وہ میری بیٹی گھر آ جاتی ہے. میرا داماد نا شک کرتا ہے. اچھا جی. تو اب میری بیٹی نا جانا ہی نہیں چاہ رہی ہے، ذرا اس کے لیے تھوڑا کچھ بتائیں مجھے، کیا مسئلہ ہے؟ کیا نام ہے بیٹی کا؟ بیٹی کا نام میری رانیہ ہے. اور آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام شبانہ ہے. اور داماد کا نام بتائیے. داماد کا نام رمیز ہے. انیس؟ رمیز. اچھا ٹھیک ہے. اور ان کی والدہ کا؟ ریحانہ. اچھا جی. اولاد ہے آپ کی بیٹی کی، بچے وغیرہ ہیں؟ بیٹا ایک ہے 3 سال کا. جب سے وہ بیٹا ہوا نا، جب سے بھی اس کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے. اچھا جی. اس کے ساتھ بھی ہے نا کبھی خون آنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی ہے نا اس کے اوپر کن کھجورے کے بچے آتے ہیں. اچھا. کبھی اس کے اوپر چپلی کے بچے آتے ہیں. ایسے ہی معاملات چل رہے ہیں. کبھی شوہر کے اوپر خون آتا ہے. یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے ہم لوگوں کو نا. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں یہ لاہور سے بات کر رہی ہوں. لاہور سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اچھا جی چلیں میری بہن، ہم رہنمائی بھی کرتے ہیں انشاءاللہ ضرور. اور آپ جواب سنیے، ٹی وی اسکرین پہ آپ کو علامہ صاحب بتا دیتے ہیں کیا آپ کے لیے بہتری ہے. دعا گو بھی ہیں آپ کے لیے، آپ کی بیٹی کے لیے، آپ سب گھر والوں کے لیے. اللہ کریم بہت سی آسانیاں آپ کے لیے جو ہے وہ کرے فرمائے. اور خاص طور پہ پوچھنے کا یہ مقصد تھا کہ اگر کوئی تعویذات کے ذریعے یا کوئی نقش کے ذریعے جو رہنمائی ہو سکے تو پھر آپ تک وہ پہنچائے جا سکیں. باقی رہنمائی تفصیل میں علامہ صاحب فرما رہے ہیں آپ کی انشاءاللہ. جی اصل میں گزارش کروں گا کہ اس میں ہم جیسے روزانہ تقریباً یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ آج کل معاملات جو ہیں وہ عدم برداشت کی وجہ سے بہت بگڑتے چلے جا رہے ہیں. تو میں گزارش کروں گا، ایک تو جو ہماری بیٹی ہیں وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قرآن حکیم کی ایک آیت مبارکہ ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میری بیٹی کو کہیں کہ یہ وظیفہ جاری رکھے، پڑھتی رہیں. دوسرا، آپ اور بیٹی دونوں 7 مرتبہ اللہ کریم کے 4 مبارک نام ہیں، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود. یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود.
یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنے ہیں اور ان سے اول آخر آپ نے درود مبارکہ ایک بار پڑھ لینا ہے. تو پھر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹی اور بیٹے دونوں کو آپس میں محبت اور سلوک عطا فرمائے. چند دنوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے اور بھائی صاحب جو ہے ان کا مزاج بھی بہتر ہو جائے گا اور وہ بیٹی کے ساتھ ان کا رویہ درست ہو جائے. چلیں جزاک اللہ جی. جواب سن لیا آپ نے. امید ہے کہ مکمل مطلب آپ تک جواب پہنچ چکا ہوگا. آپ کو جس طرح بتایا گیا ہے اسی کے مطابق سارے معاملات دیکھیے گا انشاءاللہ. اللہ کریم نے چاہا تو ضرور بہتری آئے گی اور ہمیں بتائیے گا دوبارہ سے جو بھی آپ کو آگے جو ہے وہ ٹھیک لگے کہ ابھی کیا معاملہ چل رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ مزید بھی رہنمائی کی جائے گی. بریک یہاں پہ ہم لے رہے ہیں. وقفے کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ. پروگرام آپ لوگ دیکھتے رہیے استخارہ اور ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہ نور ٹی وی پر اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. استخارے کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں علامہ صاحب قبلہ سے اور اس کے علاوہ ایک اچھا کردار اپناتے ہوئے معاشرے میں ہمیں جو ہے وہ زندگی حسین بنانے کی ضرورت ہے اور ہماری جانب سے کیا ہو سکتا ہے, یہ انداز کیسے اور یہ طریقہ کار کیسے ہم لوگ اپنا سکتے ہیں اور اپنی جانب سے ہر بندہ اس پہ امپلیمنٹ کرنا چاہے تو وہ کیسے کر سکتا ہے. اس پر علامہ صاحب قبلہ سے ہماری گفتگو جاری ہے. کنٹینیو کریں گے. علامہ صاحب سے جہاں پر گفتگو چھوڑی ہوئی تھی وہیں سے میں چاہوں گا آپ مزید آگے بڑھائیے گا. تو ہم یہاں تک بات لے آئے تھے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رول ماڈل ہمارے لیے قرآن کریم نے قرار دیا اور آپ نے اپنے اخلاق کریمانہ ہمارے لیے ایک مینارہ نور کی حیثیت سے ان کو رب نے قیامت تک باقی رکھا ہے. آج ہم جتنے بھی معاشرے کے اندر بگاڑ دیکھتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اس نے ایسا کیا لہٰذا میں ایسے کروں گا, حالانکہ یہ سوچ بالکل غلط ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہے. اگر کوئی انسان غلط کام کر رہا ہے تب ہی تو آپ کے اخلاق کا پتہ چلے گا کہ آپ کیسے ہیں. اگر آپ نے ہر بندے کو اسی کے انداز میں ڈیل کرنا ہے تو پھر آپ کا کمال کیا ہوا؟ یہ تو کام ہر بندہ کر سکتا ہے. آپ کا کمال یہ ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ غلط سلوک کر رہا ہے آپ بدلے میں اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. جب آپ اس مزاج کو ڈیولپ کرتے ہیں تو یہ مزاج نبوی کی ایک کرن ہے, ایک جھلک ہے جو آپ کے کریکٹر میں ظاہر ہوتی ہے اور اس کا پھر آپ امپیکٹ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بنا لیتے ہیں, آپ لوگوں کی زندگی کا لازم حصہ بن جاتے ہیں. لوگ آپ کی مثالیں دیتے ہیں کہ یار وہ بھی تو دیکھو, وہ بھی تو بندہ ہے نا, ہر وقت اس کے چہرے پہ اسمائل رہتی ہے, ہر کسی کے ساتھ میٹھا بولتا ہے, جو اس کے ساتھ برا کرتا ہے وہ اس کے ساتھ بھی اچھا کرتا ہے. اور یہ اس نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک کردار سے نور سمیٹا ہے. تو آپ سوچئے کہ آپ لوگوں کی باتوں میں بھی باقی ہیں, آپ لوگوں کے دلوں میں بھی باقی ہیں اور آپ قبر میں جا کر بھی اس دنیا سے ظاہری طور پر آپ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہونے کے باوجود بھی زندہ رہتے ہیں صرف اپنے کردار کی بلندی کی وجہ سے, صرف اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے. اور یہی ہمارا اللہ ہم سے چاہتا ہے, یہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں اور یہی صوفیاء کرام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. آپ کو کوئی دنیا کا, تاریخ اسلام کا کوئی ایک صوفی بد مزاج نہیں ملے گا. آپ کو کوئی ایک صوفی جو ہے وہ بد اخلاق نہیں ملے گا. آپ کو کوئی ایک طریقت کی راہوں کا مسافر ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے کردار پر ڈاؤٹ کیا جا سکے یا جس کے کردار سے
آپ یہ بات یہ پہلو نکال سکیں کہ اس نے زندگی میں کسی کو اذیت دی ہے. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اگر میں آپ کو ذرا اور آسان کر دوں چیزوں کو تو کربلا کا میدان دیکھیے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، لخت جگر، نور نظر، عین نظر، جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنے کردار کی بلندیوں پہ ہمیں نظر آتے ہیں. جب جناب حر راستہ روکنے کے بعد اللہ ان کے دل کی بدلتا ہے، امام پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. یہ کردار کی بلندی ہے کہ آپ نے پرانی بات یاد نہیں کروائی، بلکہ فوراً سینے سے لگا کے فرمایا ہم نے تجھے معاف کیا، ہمارا اللہ بھی تجھے معاف. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا خوبصورت مثال آپ نے آخر میں ساتھ میں پیش کی ہے. پروردگار توفیق عمل ہم سب کو عطا فرمائے. کالر ہیں، بات کر رہے ہیں ان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو جی الحمدللہ جی. اچھا سرکار سروں بہار نہیں لینا جی؟ سر تو بہار نہیں لینا، سر سے بخار نہیں اتر رہا؟ ہاں جی سروں. کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ ہو گیا نا 2-2.5 مہینے اس گل. 2-2.5 ہاں جی مہینے؟ ہاں جی. اچھا، تو دوائی وغیرہ نہیں کھا رہے؟ روٹی بھی کھائی، سب کچھ کھائی تھا. ٹیسٹ کروائے ہیں؟ ہاں جی ٹیسٹ بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہیں. سر کے درد کا بخار ہے؟ صحیح ہے. اچھا، کیا نام بتایا آپ نے اپنا؟ ذوالفقار. ذوالفقار صاحب. عمر کتنی ہے آپ کی؟ عمر 49 سال. ٹھیک، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی. بہت شکریہ. اللہ کریم آپ کو صحت دے جی میرے بھائی ذوالفقار صاحب. بعض اوقات ایسا معاملہ ہوتا ہے اکثر احباب کے ساتھ، اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو میں پرسنلی بھی جانتا ہوں جو جنہوں نے میڈیسن مطلب استعمال کرتے ہوئے بہت زیادہ وہ اس کو اتنا عام روٹین میں لے آتے ہیں کہ ان کے لیے وہ بھی نارمل ہو جاتا ہے کہ وہ اکثر جو ہے وہ سر کی درد کی گولی یا پھر کوئی ملٹی وٹامنس ہیں یا پھر اس کے علاوہ کوئی بھی مطلب جو ہے وہ ایسی ادویات ہیں اس کا استعمال لوگوں کے لیے بڑا آسان سا ہو جاتا ہے. بہرحال اللہ کریم آپ کو صحت دے، ہماری دعا انشاءاللہ. باقی رہنمائی کرتے ہیں علامہ صاحب آپ کے سوال کے حوالے. اس میں ایک تو آپ نے کوشش کرنی ہے باوضو رہنے کی، کیونکہ یہ بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی بعض دفعہ ایسے معاملات درپیش آ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ انسان کی ناپاکی کی حالت کی وجہ سے بھی ایسے معاملات اسے درپیش ہوتے ہیں. تو آپ نے کوشش کرنی ہے پاک رہنے کی، لباس پاک رکھنے کی، خیالات پاک رکھنے کی، اور باوضو رہنے کی، اور درود شریف پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ 7 مرتبہ سورہ دہر پارہ نمبر 29 کی یہ سورہ مبارکہ ہے، اس کی آیت نمبر 13 لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. 7 مرتبہ آپ نے یہ آیت مبارکہ اول آخر آپ نے درود شریف پڑھ کر اس کو اپنے اوپر دم کرنا ہے صبح شام انشاءاللہ. اور جب آپ سمجھیں کہ کیفیت ہے اس وقت آپ اس کو بار بار بھی رپیٹ کر سکتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد. انشاءاللہ آپ کے بخار کی کیفیت بھی ٹھیک ہو جائے گی، سر درد بھی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن پہلی بات لازم ہے کہ آپ نے پاک رہنا ہے، لباس پاک رکھنا ہے، سوچ پاک رکھنی ہے، وضو کی حالت میں رہنا ہے، اور نماز کی پابندی کرنی ہے. بالکل جی، خوبصورت جواب علامہ صاحب نے دیا آپ کا میرے محترم. اور بڑی اچھی بات بھی ساتھ میں بلڈ پریشر کے حوالے سے جو آپ نے کہی ہے یہ بہت ضروری ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگ رہا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہم لوگ نارمل ہیں یا ہم لوگ روٹین میں ٹھیک ہیں، تو وہ بلڈ پریشر کے معاملات بھی اکثر جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ سارے معاملات دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. دعا گو ہیں ہم انشاءاللہ. مزید آگے بڑھ رہے ہیں، نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ ہیلو، میں شہر بانو بات کر رہی ہوں لیا سے. جی میری بہن بتائیے کیا سوال ہے؟ ہلو جی میں نے اپنے گھر کے بارے میں پوچھنا ہے. ہمارے گھر میں نا کافی مشکلات ہیں رزق کے حوالے سے. اچھا جی. لڑائیوں کے حوالے سے، مطلب ہر گھر میں نا ہر ٹائم لڑائی رہتی ہے، لڑائی جھگڑا رہتا ہے. رزق کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں پڑھائی کے حوالے سے. تو آپ مزید بتا دیں کہ کیا مسئلہ ہے ہمارے گھر میں. والدہ کا نام بتائیں اپنی. میری والدہ کا نام صفیہ نورین ہے. گھر میں کمانے والا کون سا شخص ہے اس کا نام بتائیں. والد ہیں، بھائی ہیں، کون ہیں؟ میرے والد ہیں سہیل رضا. سہیل رضا. ٹھیک. ہاں جی ٹھیک. مطلب کافی زیادہ مشکلات ہیں، بس اللہ بتا نہیں سکتی. یہ نہیں سمجھ آ رہی، کوئی کہتے تعویذ ہو رہے ہیں. ہاں. یہاں تک کہ ہمارے گھر کے کپڑے وغیرہ بھی پھٹنے لگ گئے تھے. ہمارے گھر کی یہ سچویشن ہو گئی تھی. نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا مسائل ہے.
اللہ کریم مہربانی کرے. ٹھیک ہے میری بہن, ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ پریشان نہیں ہوں, اللہ کریم کی ذات پہ یقیناً بھروسہ رکھتے ہوئے بندہ مومن کی یہ شیوا ہے مومن کا کہ وہ اپنے کریم پر, اپنے پروردگار پر, اپنے مالک پر اس انداز میں یقین دہانی اور بھروسہ ہو کہ زندگی کے معاملات آسان ہو سکیں. کہنے کو تو لوگ بہت کچھ کہتے ہیں کہ فلاں کام ہے, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, لیکن اللہ جانے وہ لوگ پہ رہنمائی کیوں نہیں کرتے اس انداز میں, یا پھر وہ کوئی اس کا حل کیوں نہیں بتاتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ دعا گو ہیں سب سے پہلے آپ کے لیے, اور ہماری جانب سے جب بھی کوئی پیغام آپ تک گیا ہے یہ ذہن میں رہے کہ حقیقت میں صرف کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے, ایک وسیلہ ہے جو ہمیں ملتا ہے, جو ہم جس کی طرف جاتے ہیں, اور جو ہمیں بتایا گیا علماء, بزرگان دین, صحابہ کرام علیہم رضوان, اولیاء کی جانب سے, اسی پر ہم جو ہے وہ بس کوشش کرتے ہیں کہ چلتے ہوئے آپ کی بھی رہنمائی کی جائے. جی علامہ صاحب, کیا ہے ان بہن کے لیے دوسرا سوال کیا انہوں نے؟ دیکھیے, ایک تو سب سے پہلے نماز کی پابندی اپنے اوپر لازم کیجئے. جب نماز کی پابندی ہوگی تو آپ یقین کیجئے آپ کے بہت سے مسائل صرف نماز کی پابندی کی وجہ سے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. دوسرا, یہ ایک مزاج ہوتا ہے ہمارا, جب ڈیولپ ہو جاتا ہے نا گھر میں, ہر بندہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں اور میری بات چلے, تو پھر اس طرح بدمزگیاں شروع ہوتی ہیں, اور اس کو ہم پھر جس طرح مرضی کھینچ کے لے جائیں وہ ہماری مرضی ہوتی ہے. لیکن آپ اپنی تسلی کے لیے سورہ بقرہ قرآن مجید کی مبارک سورہ نمبر 2 ہے, آپ اس کو گھر میں ایک مرتبہ ہفتے کے اندر خود پڑھیں, یا آپ موبائل پہ لگا لیں, پانی سامنے رکھ لیں, پانی پہ دم کریں, اور اس پانی کو اپنے گھر والوں کو بھی پلائیے, گھر میں چھڑکاؤ بھی کیجئے, اور ہر نماز کے بعد 25 مرتبہ یہ کلمہ میں دہرا دوں گا 2 مرتبہ, اسے پڑھنا شروع کر دیجئے. جو مسائل ہیں وہ سارے تصور میں رکھیے اور یہ کلمات طیبات پڑھیے, انشاءاللہ اللہ کریم کرم فرمائے گا. انصرنا فإنک خیر الناصرین, انصرنا فإنک خیر الناصرین. 25 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ کلمات طیبات پڑھنے ہیں. 1 مرتبہ سورہ بقرہ شریف آپ نے ہفتے میں, اور اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک اپنی زبان پہ رکھیے. دیکھیے گا آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے کیسے ڈیرے جو ہیں وہ آپ کو لگے ہوئے محسوس ہوں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ علامہ صاحب, تفصیل سے علامہ صاحب نے جواب دیے. میری بہن آپ پریشان نہیں ہوں, اور تعویذات وغیرہ یا جو بھی جس طرح کے کوئی معاملات جو آپ نے بتائے ہیں, بس آپ وظائف کی طرف دھیان دیں اور نماز کی پابندی کے ساتھ گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھیں, انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے. علامہ صاحب, وہ جو ہمارے بھائی جو ابھی جن کی کال تھی سر کے درد کا, جنہوں نے بتایا بخار نہیں اترتا ہے ان کو ذرا ایک دفعہ دوبارہ سے ذرا رہنمائی کچھ ان کی فرما دیجیے گا. شاید وہ جواب اپنا سن نہیں پائے, یا پھر کیا ان کے ساتھ معاملہ ہے, تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ذرا دوبارہ ان کی آپ رہنمائی فرما دیجیے گا ذرا. میں نے گزارش کی تھی, ایک تو آپ نے باوضو رہنا ہے, کوشش کرنی ہے ہر وقت آپ نے وضو سے رہنا ہے. دوسرا میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ پاک حالت میں رہیں, یعنی آپ کا لباس پاک ہو, آپ کا بدن پاک ہو, غسل سے رہیں, وضو سے رہیں, اور درود شریف جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں آپ نے اس کو کثرت کے ساتھ درود شریف کو پڑھنا ہے. اور میں نے سورہ دہر پارہ نمبر 29 آیت نمبر 13 لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا 7 مرتبہ یہ آیت مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے. اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. صبح فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھ کے پانی پہ دم کیجئے اور وہ پانی پی لیجئے. اور کسی ٹائم اگر یہ کیفیت زیادہ محسوس ہو آپ کو کہ مجھے بخار ہے, تو آپ بار بار اس عمل کو خود کیجئے. خود نہیں کر سکتے تو کسی کو اپنے گھر میں سے کہہ دیجئے کہ وہ یہ آیت آپ کے پاس بیٹھ کے پڑھے, پانی پہ دم کر کے پانی آپ کو پلاتا رہے. سورہ دہر 29ویں پارے میں قرآن مجید کی سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 13 ہے لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. چلیں جزاک اللہ. جی دوبارہ سے ایک مرتبہ پھر تفصیل کے ساتھ علامہ صاحب قبلہ نے وضاحت کر دی ہے میرے محترم آپ کے اس جو ہے وہ سوال کی جو آپ نے کیا تھا اپنے لیے, تو امید کرتے ہیں کہ اب آپ نے جواب سن لیا ہوگا. بعض اوقات اصل میں ایسا اکثر ہو جاتا ہے, جیسے آج بھی 2-3 کالرز نے کہا کہ ہم نے جواب نہیں سنا, یا ہم نے پہلے کال کی تھی تو ہم جواب نہیں سن پائے, تو لائٹ کا ایشو ہے یا پھر ان کے کیبل نیٹ ورک کا ایشو ہے. تو ان کے لیے ہم اسپیشلی بتا دیتے ہیں کہ پروگرام جو ہے ہمارا جس دن پروگرام جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام, اور ابھی کچھ ہی دیر کے بعد انشاءاللہ یہ پروگرام باقاعدہ یوٹیوب کے چینل پہ ہمارے جو ہے وہ اپلوڈ ہو جاتا ہے.
آپ وہاں سے پروگرام دیکھنا چاہیں مکمل دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے کچھ رہنمائی حاصل کرنا چاہیں یعنی دوبارہ تفصیل سے، اور اس کو آپ سن بھی سکتے ہیں۔ اور کچھ ایسا اگر آپ کو بتایا گیا، جیسے قرآن پاک کی کچھ صورت آپ کو بتائی جاتی ہے، آیت مبارکہ بتائی جاتی ہے کہ جو ایک دفعہ سننے میں آپ اس کو نوٹ نہیں کر سکتے، تو وہ آپ ریپیٹ دوبارہ سے اس کو سن کے بھی آسانی سے اس کو آپ لکھ سکتے ہیں، جو بھی معاملہ ہے۔ نیکسٹ ہیں جی کالر، ہم بات کر رہے ہیں ہم سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ جی۔ وہ نا میں یعقوب بول رہا ہوں، وہ بیٹا ہے سعید حسن، اس کی والدہ کا نام ام کلثوم ہے جی۔ وہ اس کو نا جادو کے اثرات ختم نہیں ہو رہے اس پہ، اور اس کی وجہ سے اس کی صحت بھی بے انتہا کمزور ہو رہی ہے، جبکہ اس پہ نا اب وہ اپنے آپ سے بس چڑ گیا ہے، اور وہ اپنے آپ سے بھی نا لڑنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ دوائیاں کھاتا تو پھینک دیتا ہے۔ یہ دل کی ادویات ہیں اور شوگر کی ہیں، اس کو جادو کے اثرات ہیں اصل میں، جس کی وجہ سے یہاں تک کام پہنچا ہوا ہے۔ اچھا محترم یہ بتائیے کہ بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ عمر تو اس کی سر ہو گئی ہے 50 کے قریب۔ 50 کے قریب ہو گئی، شادی شدہ ہے؟ جی ہاں جی، نہیں۔ اچھا شادی شدہ نہیں ہے؟ وہ سر بس اس کی ذہنی صحت درست ہونا، جادو کے اثرات کی وجہ سے نا وہ کوئی رشتے والے آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو آپ بتا رہے ہیں جادو کے اثرات وغیرہ معاملات، یہ مطلب کسی سے آپ نے پوچھا یا آپ کو خود سے محسوس ہوتا ہے کوئی ایسا معاملہ ہے، یہ کیا ایسے تھوڑا سا وضاحت کیجیے گا؟ بس وہ نا اس کی کیونکہ جتنی بھی وہ ہوتی ہے نا فلدی رہنا کپڑوں میں اور گندے رہنا، حالانکہ ایڈوکیٹ ہے، اور وہ پرسنل کیئر اس کی اس طرح کی نہیں ہے جو ایک نارمل بندے کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور مطلب اس طرح کی سستی نمازوں میں، اور وہ سارا معاملات ایسے ہیں جو جزوی طور پہ لگ رہا ہے کہ جادو کے اثرات لگ رہے ہیں۔ ظاہری طور پہ جتنی بھی ادویات دے رہے ہیں ہم، ذہنی سکون کی بھی دیتے ہیں، تو اس سے کوئی خاص ریلیف نہیں ہوتا۔ اگر آپ شفقت فرمائیں، کوئی انشاءاللہ آپ دیکھ کے، آپ کا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وزڈم دیا روحانی کا سوال ہے، بڑی دعائیں دیتی ہیں ہم آپ کو۔ نہیں جی انشاءاللہ ضرور، اللہ کریم بہت آسانیاں کرے آپ کے لیے۔ بہت بڑا مسئلہ حل کیا تھا۔ جی ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ، ہم ضرور رہنمائی کرتے ہیں۔ دیکھیے تھوڑی سی وضاحت یہاں پر یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو دعا گو ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے، آپ کے بیٹے کے لیے خاص طور پہ عمر کے اس حصے میں جس طرح آپ نے بتایا ہے۔ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں انسان کے سامنے ہوتے ہوئے بھی انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آ رہے ہیں۔ تو جادو کا جس طرح آپ نے بتایا، دیکھیں آپ کو بہت جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اس پر پختہ یقین نہیں ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہے یا کوئی ایسا مسئلہ، کوئی پریشانی ہے۔ کچھ چیزیں انسان اپنے پہ جب حاوی کر لیتا ہے تو وہ کرتے کرتے اس سٹیج تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کے لیے واپس جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو عمر کی اس حصے میں پھر جس طرح آپ نے بتایا ماشاءاللہ وہ ایڈوکیٹ ہیں اور یہ معاملات ان کے ساتھ پیش آ رہا ہے، تو یہ انشاءاللہ رہنمائی بھی کرتے ہیں علامہ صاحب ضرور، اور دعا گو بھی ہیں ان کے لیے بہت سے، آپ کے بیٹے کے لیے اللہ کریم آسانیاں پیدا فرمائے اور حاسدین سے بچائے آپ سب کو انشاءاللہ۔ جی علامہ صاحب فرمائیے گا ذرا۔ ایک تو ہم آپ کی پریشانی سمجھ سکتے ہیں، اللہ کریم آپ کے لیے آسانی کے معاملات فرمائے، آمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو شفا کامل عطا فرمائے اور وہ ایک نارمل زندگی کی طرف واپس آ جائیں، آپ نے اٹھتے بیٹھتے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ الفاظ ہیں، یہ دعا ہے۔ آپ نے اٹھتے بیٹھتے ان الفاظ کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے، بھولنا نہیں، چھوڑنا نہیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ دوسرا، بیٹے کے لیے خاص جو ہے آپ نے روزانہ نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ سورہ مزمل شریف، 11 مرتبہ سورہ مزمل پارہ نمبر 29 میں ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، 40 دن تک آپ نے روزانہ 11 ٹائم 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کرنا ہے، اور صبح ان کو یہ پانی خالی پیٹ پلانا ہے، چاہے ایک گھونٹ پی لیں، ہر نماز کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے یہ پانی ان کو آپ پلاتے رہیں۔ 40 دن کا یہ عمل ہوگا جی، اس میں انشاءاللہ یہ اثرات، یہ سارے معاملات اگر ہیں
وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور دوسرا آپ کو جو آیت بتائی ہے وہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے, باقی معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس مشکل سے اور پریشانی سے نجات عطا فرمائے. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. اللہ کریم مہربانی فرمائے. آپ سمیت جتنے بھی ہمارے آج کے کالرز پروگرام میں شامل ہوئے تمام کے لیے دعا گو ہیں انشاءاللہ. اور آخر میں جس طرح پروگرام کا وقت بالکل اختتام کے جانے پہنچ چکا ہے, دعا ہوگی, علامہ صاحب دعا فرمائیں گے, آپ سب ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے اور کسی کے صدقے میں مالک کسی پر اور آپ سب پر اور ہم سب پر بھی کرم فرمائے گا انشاءاللہ. تو ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے. آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ پروگرام استخارہ میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. بسم اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین, آج کے اس ہمارے پروگرام میں جتنے احباب نے کالز فرمائی ان کی جو پریشانیاں مشکلات ہیں مولا سب کی پریشانیاں مشکلات ختم فرما. بالخصوص ہمارے آخری بھائی جنہوں نے اپنے بیٹے کی پریشانی میں ہم سے رابطہ کیا, اے میرے مالک, اے غفور الرحیم, تجھے تیرے حبیب کی عظمت کا واسطہ ان کو اس پریشانی سے نجات عطا فرما. دیگر جتنے کالر تھے میرے مالک بیمار ہیں, پریشان ہیں, سب کی مشکلات ختم فرما. ہماری پروگرام کی ساری ٹیم کو دارین میں اس کار خیر کو انجام دینے پہ بہترین جزا عطا فرما. چینل اور چینل کے آنرز جو ہیں ان کو دارین میں سعادت نصیب فرما, جزائے کثیر عطا فرما. ہمارے پیارے وطن پاکستان کی سلامتی فرما, عالم اسلام کی خیر فرما, متاثرین سیلاب کی اپنی جناب سے غیبی مدد فرما, اور ہم سب کو اپنے ان بہن بھائیوں کو اس مشکل وقت میں تھامنے اور ان کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.